بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ فیس بک کے ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج 17ویں رمضان المبارک کی رات ہے اور 17 رمضان المبارک ہماری ماں ام المومنین زوجہ رسول محبوب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی سیرت کا ایسا ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس میں جس پھول کی خوشبو سونگی جائے وہ مشام جام معطر اور معمر کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت اور شان اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ لکھا ہے ایک جگہ پر کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان پر تہمت لگائی گئی تو ایک بچے نے، شیر خوار بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت بی بی مریم پر تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے، شیر خوار بچے تھے، تو آپ نے بول کر اپنی والدہ کی براءت اور پاک دامنی کا اظہار کیا۔ اور ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ پاک نے سورہ نور کے اندر 18ویں پارے سورہ نور کے اندر آپ کی پاک دامنی کا بیان فرمایا۔ تو خود سیدہ عائشہ صدیقہ سے یہ الفاظ ملتے ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے جو اللہ پاک نے اعزازات سے نوازا ہے، اور یہ آپ کے تفردات ہیں کہ آپ کے علاوہ کسی اور کنواری عورت سے حضور علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں ان میں سوا سیدہ عائشہ صدیقہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کنواری تھیں اور ہمارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ اور دوسرا اعزاز آپ کو یہ حاصل تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دن دنیا سے پردہ فرمایا وہ دن سیدہ عائشہ صدیقہ کی باری کا دن تھا، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کے لیے دن مختص کیے ہوئے تھے، عدل و انصاف سے دن طے کیے ہوئے تھے، تقسیم کیے ہوئے تھے۔ تو جس دن حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی باری کا دن تھا، اور جس جگہ پہ پاک محبوب علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا وہ جگہ بھی ہماری ماں کا حجرہ تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ بلکہ اس جگہ کو حضور علیہ السلام نے اپنے لیے پسند فرمایا، قیامت تک اپنے آرام کے لیے وہ پسند فرمایا، وہ ہماری ماں کا حجرہ ہے۔ اور جس جگہ پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، صلاۃ والسلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں، اور اس جگہ کی ایک لمحے کی حاضری ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہے، بلکہ کسی کو خواب میں بھی وہ جگہ مل جائے، زیارت ہو جائے تو اپنے آپ کو خوش نصیب انسان سمجھتا ہے۔ تو سوچیں وہ ہماری ماں کا حجرہ کتنا پاکیزہ ہے، بلکہ حجرہ تو شان والا ہے، عظمت والا ہے، ان کا بستر اتنا پاکیزہ تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے بستر پہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول ہو جاتا، یعنی بستر عائشہ پر وحی الہی کا نزول ہوا۔ اس سے ان کی عظمت، تقدیس، طہارت اور پاکیزگی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنی اللہ پاک نے ان کو طہارت اور تقدیس عطا فرمائی تھی۔ پھر خود سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو میں لیٹی ہوتی تو حضور علیہ السلام کے آگے لیٹی رہتی، اور حضور علیہ السلام نماز تہجد ادا فرماتے۔ تو یہ کریمانہ برتاؤ ہے اور حضور علیہ السلام کا ایک محبت والا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہیں کہ وہ وقت وصال جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمایا تو میری گود میں حضور علیہ السلام کا سر اقدس تھا، اور میرے لعاب کو اور حضور کے لعاب کو اللہ نے ملا دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو مسواک سے بہت زیادہ محبت تھی، منہ کی طہارت اور نظافت سے بہت زیادہ پیار تھا،
تو مسواک ذوف اور نقاہت کی وجہ سے حضور علیہ السلام سے چبائی نہ جا سکی، تو میں نے منہ میں چبا کر پاک محبوب علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کی، تو میرے منہ کے لعاب اور نبی پاک علیہ السلام کے لعاب کو اللہ نے اکٹھا کر دیا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عبادت ہے، ریاضت ہے، رمضان المبارک کے اندر تو آپ اہتمام کے ساتھ اعتکاف بھی کرتی تھیں، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اعتکاف فرماتی تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 11 سینہ ہجری کے اندر انتقال فرمایا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 58 سینہ ہجری کے اندر پردہ فرمایا۔ تو 48 سال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد زندہ رہیں، اور اس عرصے میں آپ کی جو عبادت ہے، ریاضت ہے، معمولات ہے، جود و سخا ہے، اس میں اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دین کا اجالا پھیلا ہے، جو دین کا نور تقسیم ہوا ہے، وہ سینہ در سینہ ہم تک پہنچا ہے۔ بہت سارے تابعین اور بہت سارے صحابہ کرام آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایات 2210 احادیث آپ سے مروی ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابیہ میں سے ہیں، دین کی فقاہت رکھنے والی تھیں اور اجتہاد کی حامل خاتون تھیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود فضائل احادیث میں بہت زیادہ ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس دن حضور علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے پر تشریف لاتے، اس دن سب سے زیادہ ہدایہ آتے، سب سے زیادہ تحائف آتے۔ صحابہ کرام کو بھی پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو ان سے زیادہ محبت ہے، تو زیادہ ہدیے، زیادہ تحفے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری والے دن بھیجے جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اشراق کے، چاشت کے نوافل کا اہتمام کرتی، روزانہ نماز تہجد پڑھتی، صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کرتی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے نام سے، جو ان کے بھانجے تھے، ان کے نام سے آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی، اور آپ نے بہت زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ ایک دفعہ 1,00,000 دینار ہماری ماں کے پاس آئے، تو وہ لاکھوں کے لاکھ دینار آپ نے خرچ کر ڈالے۔ خادمہ نے عرض کی کہ آپ کا روزہ ہے، آپ نے کچھ افطاری کے لیے بچا لیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے یاد ہی نہیں کرایا، اگر یاد کرا دیتی تو میں ضرور اپنی افطاری کے لیے وہ بچا لیتی۔ تو اس سے آپ کی جو زہد و ریاضت اور سخاوت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت کی نسبت سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تزکیہ ہو چکا تھا، اور وہ اعلیٰ مراتب روحانی بلندی کے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے کہ 1,00,000 دینار کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی تھی۔ اسی طرح ہماری ایک اور ماں ہے، یعنی ان کی طبیعت کا یہ عالم تھا، جو بھی آیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جتنا مال آیا اللہ کی راہ میں دے دیا، جو آیا بانٹ دیا۔ حضرت زینب جن کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی زوجہ رسول ہیں، تو وہ سلائی کا کام جانتی تھی، سلائی کڑھائی کرتی تھی، تو وہ پیسے جمع کرتی، سلائی کرتی، پیسے جوڑتی رہتی، جمع کرتی، جب جمع ہو جاتے تو پھر وہ سارے صدقہ کر دیتی، سارے خرچ کر دیتی۔ انداز اپنا اپنا تھا ہماری ماؤں کا، کو حضرت زینب ام المساکین جوڑ کے جمع کرتی رہتی پیسے، جب جمع ہو جاتے ڈھیر سارے تو پھر وہ سارے صدقہ کر دیتی۔ اور ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ جوڑتی بھی نہیں، جو بھی آتی وہ صدقہ کر دیتی۔ تو یہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں دیں، ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو مجھ سے محبت تھی، جو یہ تھی کہ میں مخصوص ایام میں ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام جس جگہ پہ میں کھانا کھاتی، بوٹی کھا رہی ہوتی، تو جہاں پہ میں نے کھایا ہوتا نبی پاک علیہ السلام بھی وہیں پہ منہ رکھ کر، اپنا مبارک منہ رکھ کر وہاں سے
खाना फरमाते। जिस जगह से मैंने पानी पिया होता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उसी जगह पर अपना मुंह मुबारक, दाहने मुबारक रखते और उस जगह से नोश फरमाते। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की इनके साथ एक मोहब्बत थी, प्यार था। और अगर हम अपनी घरेलू ज़िंदगी को देखें तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा इतनी बड़ी मोहसिना हैं, इसके बावजूद अपने घर के काम खुद करती थी। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत में ये बात मिलती है, हदीस में ये मज़ामीन मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक दफ़ा इन्होंने दौड़ लगाई। फरमाती हैं कि इस दफ़ा हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ दौड़ लगाई तो मैं आगे निकल गई। फिर दूसरी दफ़ा दौड़ लगाई तो कुछ अरसे बाद, ये काफ़ी अरसे के बाद का वाक़या, फरमाती मैं फरबा हो गई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम आगे निकल गए। और फरमाया आयशा ये उस दौड़ का बदला था जो पहले तुमने लगाई थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपनी अज़वाज के साथ खुशतबी का मामला और नशात का मामला हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रखा है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अपना शफ़क़त वाला, मोहब्बत वाला और प्यार वाला मामला जो है ये अपनी आइली ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में रखा जाए। तुरशरू रहना और अपनी इबादत, रियादत और ज़ुहद व तक़वा के खुमार में रहना और किसी को हेज समझना, कमज़ोर समझना और बिल्कुल किसी को हकीर समझना, ये इंतहाई नामुनासिब और गैर अखलाकी रवैया है। हमारे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का उसवा हसना इसकी कतअन इजाज़त नहीं देता। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा मोहसिनाए उम्मत रसूल हैं और दीन का बहुत सारा जो हिस्सा है, बहुत सारा पैगाम है, वो आपके ज़रिए पहुँचा है। और आज भी वो बैत जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब अबू बकर लेटे हुए हैं, जनाब उमर फ़ारूक लेटे हुए हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो बैत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का है। तो आप 17 रमज़ान मुबारक 58 सीने हिजरी के अंदर आपका इंतकाल हुआ है और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई है। तो कोशिश कीजिएगा कल आपको खूब इसाले सवाब करें और आपकी सीरत और किरदार के बारे में जानकारी हासिल करें, जानें, पढ़ें और हमारी माँ बहनों को और हमें खुद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत में बहुत सारा नूर है, बहुत सारा चानन है, बहुत सारी रोशनी है जिस पर चल कर हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात दूर हो सकती हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी कब्र अनवर पे करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जितने भी रिश्ते हैं, ताल्लुक़ वाले जितने भी प्यार वाले रिश्ते हैं, कोशिश कीजिएगा कि उनकी तक़दीस, उनका अदब, उनका एहतराम बजा लाइए और ऐसे अंधेरों से दूर रहें जो ईमान के इस चानन को, ईमान के इस नूर को आपके सीनों से उचक लें। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अज़वाज में, मदनी ज़िंदगी में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने नवासों में हसनैन करीमैन से बहुत ज़्यादा प्यार था। हज़रत उमामा नवासी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आपके महबूब चचा हैं सैयदुल शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। बेटियों में सारी बेटियों से प्यार था, बिलखुसूस सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। दामादों में मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और जनाब उस्मान गनी दिन्नूरैन, इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो महबूब रिश्ते हैं, जिनसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का क़ल्बी ताल्लुक़ है, इनका वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करना चाहिए और इनके वसीले से दुआ करनी चाहिए और नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इनका वसीला पेश करना चाहिए। यकीनन उनका करम बेशुमार होगा। मैं आखिरी बात हज़रत इमाम मुजद्दिद अल-अफ़सानी का ये मकतूबात शरीफ में लिखा है, आपने ये बात पेश करके ख़त्म करता हूँ। इमाम मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इसाले सवाब करता था अज़वाज मुतहरात को, अहले बैत अतहार को, तो लेकिन मैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम नहीं लेता था। फरमाते हैं कि एक दफ़ा मुझे ख्वाब में सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ़ नसीब हुआ। चेहरा अक़दस पे मुलाल था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबीदा खातिर हैं
یعنی ناراضی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اصال ثواب میں عائشہ کا نام نہیں لیتے اور میں تو کھاتا ہی عائشہ کے گھر سے ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اہتمام کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے لگا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رشتے جن سے حضور اکرم علیہ السلام کو محبت تھی، طبعی طور پر بہت زیادہ محبت تھی، اور احادیث میں سیرت کی کتابوں میں وہ رنگ نظر آتا ہے ہمیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام ان سے پیار تھا۔ ہمیں ان رشتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے قلب اطہر حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو ایذا ملے، حضور علیہ السلام کا دل دکھے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان ہستیوں کو اصال ثواب کریں، حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہستیوں کا بالخصوص دید لحاظ کریں۔ اور کل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، کثرت کے ساتھ اصال ثواب کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔